السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یونس 11واں پارہ اور آیت نمبر ہے 55۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تحقیق تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز جو نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے دلوں کے لیے بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، بس اسی پر تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، اور یہ جو ہے اللہ کا فضل اور رحمت، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم ما انزل اللہ لکم، کہ بھلا بتاؤ تو اللہ نے جو تمہارے لیے رزق نازل کیا تھا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے اس میں سے کسی کو حرام کر دیا اور کسی کو حلال۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ، اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ فضل والا معاملہ کرنے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے۔ اب یہ والا جو حلال اور حرام والا معاملہ ہے، یہ ہم پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھائی ہیں۔ مشرکین مکہ نے بہت سی چیزوں کو خود ہی حلال اور حرام کر کے اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے کیا تمہارے لیے اجازت دی ہے، اللہ نے تم کو حلال اور حرام کرنے کی۔ آیت نمبر ہے 61۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور اے پیغمبر آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور جو بھی آپ قرآن میں سے تلاوت کرتے ہیں، ولا تعلمون من عمل، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، اور جس وقت بھی تم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، استفیضون فیہ، جو بھی کام تم کر رہے ہوتے ہو۔ پہلے والا آغاز جو ہے وہ واحد کے صیغے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بعد میں ولا تعلمون جو ہے یہ جمع کے صیغے میں سب لوگوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں جس وقت بھی تم کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور تمہارے رب سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے ذرہ برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک،
اور نہ کوئی چھوٹی اس سے، ولا اکبرا اور نہ کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یہ جو اللہ کے پاس کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، یا اللہ پاک نے جو کیا ہے، ایک نظام بنایا ہے جو ہمارے لیے ایک سی آئی ڈی کا نظام اللہ پاک نے رکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کتاب میں درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چھوٹی بڑی آسمانوں میں زمینوں میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی انسان کو جب جتنا بھی مرضی کوئی انسان خوشحال ہو، دو چیزیں اس کو لاحق رہتی ہیں، خوف بھی رہتا ہے اور غم بھی رہتا ہے۔ خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ اور غم جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے کہ پیچھے کوئی ہمارے ساتھ حادثات ہو گئے ہوں، یا نقصان، یا کسی کی جدائی، یا کسی کا کوئی بھی، تو ہمیں اس کا غم دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ ہوتا ہے نا، ہمیں بہت سے حادثات ہم پر گزرے ہوتے ہیں یا کسی عزیز کی جدائی ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں غمگین رہتے ہیں۔ تو یہ دل کا جو غم کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو تو ویسا نہ ہو، تو ہمیں کاروبار کی مندی کا خوف ہے، ہمیں راستے چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا خوف ہے، ہمیں گھر میں کسی اور چیز کا خوف ہے، چوری کا خوف ہے، کسی بھی چیز کا خوف ہے۔ تو جنت والے جو لوگ ہیں، جنتی جو ہیں، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، بندے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعام دیا نا، یہ آیت آپ کو قرآن پاک میں بار بار نظر آئے گی کہ اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف بھی نہیں ہوگا، آئندہ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوگا، اور ماضی کا کوئی رنج غم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو یہ دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایسی سکینت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، ایسا سکون بھر جاتا ہے کہ وہ ان سے اندیشوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ خوبی، یہ اللہ کے جو یہ انعام ہے یہ والا، یہ آخرت میں حشر کے میدان سے چلے گا، اور جنت تک یہ کیفیت رہے گی کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کی اللہ تعالیٰ صفات بتا رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو غم اور خوف نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو اللہ کی باتیں ہیں، یا اللہ کے وعدے، یا اللہ نے جو تمہیں کلام یا کرنے کو کام کہا، یا اجر کے بارے میں کوئی بات کی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ بالکل حق ہے، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کہا ہے۔ اور یہ جو کامیابی ملنے والی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ہر وقت جو ہے، ہر شخص جو ہے کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی مشن، کوئی ارادہ، کوئی کام جس میں کہ انسان لگا ہوتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں تو اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، والدین کو دیکھ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بچوں کے لیے اتنی کوشش کریں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ کسی کو جو بھی کوئی اپنا مشن میں لگا ہوا ہے، کوئی ادارہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے، کوئی اکیڈمی چلا رہا ہے، کوئی بھی چیز کر رہا ہے، تو اس میں وہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے، کوئی کسی کا گھر بن رہا ہے، کوئی کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے نا کہ یہ کام میرا کامیابی سے ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو چھوٹے کام کو لے کر بڑے کاموں تک ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کے لیے ہی اللہ پاک 5 مرتبہ اعلان کرواتے ہیں اپنے بندوں سے، اپنے گھر کے لیے بلاتے ہیں کہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی ادھر ہے۔ تم کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے کاروبار چلیں گے تو کامیابی مل جائے گی، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں گے تو کامیابی ملے گی، تم سمجھ رہے ہو کہ فلاں ایگزام پاس ہو جائے گا تو کامیابی ملے گی۔ نہیں، کامیابی ادھر ہے، ادھر آ جاؤ، حی علی الفلاح 5 مرتبہ
مؤذن پکارتا ہے اور وہ 2 بار کہتا ہے تو 10 مرتبہ پکار لگائی جاتی ہے کہ کامیابی ادھر ہے، ادھر آؤ۔ جو شخص کامیاب ہونا چاہے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا، اور آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے، یہ اللہ کے تو شریک ہے ہی نہیں، تو یہ اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے گمان میں اپنے خیال میں تراشے ہوئے نا بت، یہ انہی شرکا کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور محض ان کا کام ہے کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں، اٹکل پچو کرتے رہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ تو وہ ہے جو بناتا ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو اس نے روشن بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحان، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ تو پاک ہے اس سے۔ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہو، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 69، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، بس دنیا میں تھوڑا سا ان کے لیے سامان ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، عذاب الشدید، ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبع نوح، آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کے سنائیں۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگو، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا تم پر گراں گزر رہا ہے، وتذکیری، اور خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے، تذکیری بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے جو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وہ تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ فعلی اللہ توکلت، تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ فاجمعوا امرکم، تو تم اپنا کام جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو وہ تم کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تمہارے جو بھی تم نے تدبیر کرنی ہے، تمہارا امر جو ہے اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی گھٹن نہ ہو، ثم اقضوا الیہ، پھر تم وہ سب کر ڈالو میرے خلاف، ولا تنظرون، اور تم مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ فإن تولیتم، پس اگر تم نے منہ موڑے رکھا، فما سألتکم من اجر، تو میں تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ پر کے ذمہ ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے، فرمانبرداروں میں سے رہوں۔ فکذبوہ، پھر ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ فنجیناہ، پھر ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن معہ فی الفلک، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے کشتی میں ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اور وجعلناہم خلائف، اور ہم نے پھر ان کے پیچھے بعد والے جو خلیفہ مطلب بعد میں آنے والے لوگ بنائے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو ان کو ہم نے غرق کر ڈالا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ڈرائے گیوں کا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے ان کے بعد
یعنی نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول بھیجے الی قومہم ان قوموں کی طرف، فجاؤہم وہ رسول آئے ان کے پاس بالبیناتی روشن دلیلیں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا پھر وہ لوگ بھی ایمان نہ لائے، بما کذبوا بہ من قبل ایسے ہی جیسا کہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے دلوں پر۔ آیت نمبر 75 ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ پھر ان کے بعد یعنی وہ جو قومیں گزری ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وہارون اور ہارون کو، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین۔ آیت نمبر ہے آیت 75، تھوڑی ڈسٹربنس ہو گئی تھی، معذرت چاہتی ہوں۔ 75 آیت میں ہم پڑھے تھے کہ جب فرعون کے سرداروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے، فلما جاءہم الحق من عندنا پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آ گیا، قالوا وہ کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو کہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اسحر ھذا بھلا کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالو کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طریقے پر ہم اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر دو، وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور اس سرزمین میں تم دونوں بڑے بن جاؤ، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تو تم دونوں پر کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم فرعون نے کہا کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون پھر جب وہ سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم ڈالو، تم پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے، جو بھی پھینکنا چاہتے ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو بنا کے لائے ہو تم پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیاں جو بنائی ہوئی تھی وہ انہوں نے پھینکی تو وہ جو تھا کیا ہوا، وہ جادو کے جو جادو وہ بنا کے لائے تھے کہ سانپ بنے تو وہ جادو ان کا چلا۔ ان اللہ سیبطلہ لیکن موسیٰ علیہ جب انہوں نے موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے یہ جادو ہے، جو میں دکھاتا ہوں وہ جادو نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ اللہ ابھی اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ فسادیوں کا کام چلنے نہیں دیتا۔ ویحق اللہ الحق اور اللہ نے حق بات کو ثابت کر دیا، بکلماتہ اپنے کلمے کو اپنے حکم سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ یہ مجرم لوگوں کو کتنا ہی ناگوار گزرتا ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان جو تھے وہ فرعون سے اور سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے۔ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جب بھیجے گئے تھے تو بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور ایمان رکھتے تھے۔ اب فرعون کی جو قوم تھی، دو قومیں آباد تھی نا وہاں پر مصر میں، فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیلی کہلاتے تھے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس میں سے کچھ لوگ ذریت، اللہ نے کہا ہے نا ذریت من قومی، ان کی قوم کی ذریت، یعنی ذریت ہوتی ہے اولاد نسل،
تو اس میں سے وہ اس طرح ایمان لائے کہ اللہ خوف من فرعون، فرعون کا خوف تھا تو ڈرتے ڈرتے، اور فرعون کا ہی خوف نہیں تھا، وملائہم، اس کے سرداروں کا خوف بھی تھا، این یفتنہم، کہ یہ وہ ان کو ستائیں گے، انہیں فتنے میں ڈالیں گے، تو اس خوف سے وہ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک یقیناً فرعون جو تھا زمین میں بڑی سرکشی کر رہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ بڑا حد سے بڑھا ہوا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ بھی رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو، فقالوا علی اللہ توکلنا، پس انہوں نے کہا کہ اللہ پر ہم نے تو بھروسہ کیا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے گا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر قوم سے نجات دے دیجیے گا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم لوگ گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتن، مصر میں ہی گھروں میں بساؤ، وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اور اپنے گھروں کو میں نماز کی جگہ بنا لو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری دے دو، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور مال دیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اس وجہ سے وہ ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، تو اے اللہ تو ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا یہ آخر کی بات ہے، کہ شروع میں تو آپ لوگوں کو ان کو بہت نشانیاں بھی دکھاتے رہے اور محنت بھی کرتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، دعوت بھی دیتے رہے، جادوگروں کا جادو بھی توڑ کے دکھایا، سارا ہوا، لیکن وہ ظلم اور ستم کرتا ہی رہا، آخر کار اینڈ میں جب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لایا اور اس کے سردار ایمان نہ لائے، تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے لیے، فرعون کے لیے یہ بد دعا کی کہ اللہ یہ مال و دولت کا نشہ ہے نا، ان کو اقتدار ان کے پاس ہے، یہ اسی نشے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں ستا رہے ہیں اور ایمان والوں کو ستا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، تو اب آپ ان کو ان کے مال و دولت کو ہی تہس نہس کر دیں اور ان کو دردناک عذاب جب تک یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک یہ ایمان نہ لائیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اب تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا جا رہا ہے تم دونوں اب سیدھے رہنا، قائم رہنا، یعنی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا، اور اس راستے پر نہ چلنا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو کچھ نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا، فاتبعہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے لگایا فرعون وجنودہ، جو بنی اسرائیلی سمندر پار کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے یہ فرعون اور اس کے لشکر والے بھی آ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ رات کو نبی موسیٰ علیہ السلام رات کو لے کر نکلے بنی اسرائیلیوں کو، تو خاموشی سے چھپ کے نکلے تھے، تو جیسے ہی صبح ہوئی تو ان کو پتہ چل گیا فرعونیوں کو، تو انہوں نے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ سمندر کو کیسے ان کو پار لگانا ہے، یہ پیچھے لگ گئے ان کے، بغین سرکشی سے، و عدمن اور دشمنی میں، ان کا مطلب یہ تھا کہ
یہ ہمارے ظلم سے بچ کے کہیں نہ جائیں بنی اسرائیلی. اور یہ یعنی کہ وہ غلام بنا کے رکھتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا اور انہیں وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیتا تھا. تو اب جب اسے پتا چلا کہ یہ نکل گئے ہیں تو وہ پیچھے آیا دشمنی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا. وہ تو سارا آپ کو پتا ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے سمندر میں راستے بنا دیے اور بنی اسرائیلی اس خشک راستے سے سمندر کو بحرہ قلزم، دریا نہیں ہے سمندر ہے، اس کو پار کر گئے. تو فرعونیوں نے دیکھا کہ یہاں تو خشک راستہ بنا ہوا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. اور جب وہ عین درمیان میں پہنچے تو اللہ پاک نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا. جب وہ مل گئے، سمندر میں مل گیا، تو آپ یہاں سے صرف آپ امیجن کریں کہ اللہ پاک کیسے کسی دشمن کو، کسی سرکش کو جب سزا دیتا ہے تو کیسے اس کا حال کرتا ہے. کہ یہ فرعون اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے سارے سردار اس کے ساتھ تھے، اس کے لشکری فوج اور اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی شاہی سواریاں، ساتھ ان کے زیورات ہوتے تھے، ساتھ ان کے کھانے پینے ہوتے تھے، ان کی کنیزیں، باندیاں، لونڈیاں، اور جو کوئی ساز و سامان لاؤ لشکر کا، زینت کا اور ہٹو بچوں والا اور جو پروٹوکول ٹائپ چیزیں ساری کی ساری لے کر وہ چلا. یعنی جو دربار میں وہ لے کر بیٹھا کرتا تھا وہ سارا لاؤ لشکر اس کے ساتھ چلا. پہلے بادشاہوں کی سواریاں کیسے آیا کرتی تھی، آپ لوگوں نے اسٹوریاں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، بڑے جاہو حشم کے ساتھ وہ آتے تھے. وہ سارے کے سارے جب سمندر میں ڈوبے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو ان کی قوت سمیت ان کو غرق کر دیا. اور ان کے شہر جو مصر، جو شہر وہ چھوڑ آئے تھے وہ خالی ہو گیا، ان سے شہر خالی کروا دیا اللہ پاک نے. ان کو ساروں کو ادھر لا کے ڈبو دیا اور پیچھے سے شہر جو تھا وہ خالی ہو گیا. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے پر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا جب وہ عذاب کو نہ دیکھ لے تب تک وہ ایمان نہ لائے. اب وہ جب ڈوبنے پر آیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، غرق جب ڈوبنے پر وہ آیا تو قالا کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہو لا الہ الا الذی، اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آمنت بھی، میں ایمان لاتا ہوں اس پر، بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبردار ہوتا ہوں. تو اس نے اللہ تعالیٰ کا اس وقت اقرار کیا جب کہ موت کو اس نے دیکھ لیا. آنا، اب ایمان لاتا ہے. اللہ نے کہا اب اس وقت جب کہ موت نظر آ گئی، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد پھیلاتا تھا. فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن تو ہم صرف تیرے بدن کو نجات دیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو اپنے بعد کے آنے والوں کے لیے ایک نشانی عبرت بن کر رہ جائے. مطلب نجات اگر ملے گی باقی رکھیں گے تو تیرے بدن کو. سارا لشکر ڈوب گیا، جو سواریاں تھیں، جو سردار تھے، سبھی ڈوب گئے. ایک واحد فرعون کی لاش تھی جو کہ سمندر نے باہر پٹک دی. دو مقصد تھے، ایک تو اللہ نے کہا کہ جو تیرے بعد آئیں گے نا لوگ وہ تجھے دیکھ کر عبرت پکڑیں گے. دوسرا یہ جو بنی اسرائیلی تھے یہ بھی جو تھے ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے اور نشانیاں مانگتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ فرعون جو ہے اللہ نے اس کو غرق کر دیا تو انہیں یقین نہیں آتا تھا. یہ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں کہ فرعون مر گیا. تو اس کی لاش ان کو دکھائی گئی کہ یہ دیکھو، تب انہیں یقین آیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو آج بھی فرعون کی لاش جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہنوت کر کے رکھی گئی ہے، اور اس کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے. ہر سال میں اس کو کیا جاتا ہے، ہنوت کرنے کے جو پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور اس کی کھال اگتی رہتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کی کھال بڑھتی رہتی ہے، وہ سکن اس کی اگتی رہتی ہے، اور اس سکن کو کاٹ کاٹ کے وہ لوگ اتارتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اس کو ہنوت بنانا ہوتا ہے، اس کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو کے پروسیس سے اس کو گزارتے رہتے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی رکھ دی ہے عبرت کے لیے. لوگ دیکھیں اس کو کہ یہ وہ بندہ تھا جو زمین میں خدائی کے دعوے کرتا تھا اور اپنے لوگوں کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور جو چاہتا تھا کرتا تھا، سرکشیاں کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا. تو آج دیکھیں
کس حالت میں پڑا ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا، مبوّع صدق ورزقناہم من الطیبات، جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور پھر انہوں نے جب تک علم ان کے پاس نہیں آیا، علم آ گیا تو اب اس میں وہ اختلاف کرنے لگے۔ یقین رکھو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اے پیغمبر اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس تو آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو تو کوئی شک نہیں تھا کہ جو مجھ پر کلام نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ پاک نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ جو پہلی کتابیں ہیں ان کے پڑھنے والوں سے پوچھ لیں۔ یہ بات بظاہر تو لگ رہا ہے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن قرآن کریم کی سچائی میں تو کسی کو شک ہو نہیں سکتا۔ اصل میں سنانا دوسروں کو مقصود ہے کہ جس کو کوئی شک ہے وہ پرانی کتابوں کے نسخوں کو دیکھے، وہاں بھی اللہ پاک نے اس قرآن کے بارے میں بتایا ہے، نازل ہونے کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، ان لوگوں کی میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں شک کی جو بات ہے یہ تو اللہ پاک نے قرآن کے شروع میں ہی کہہ دی تھی۔ پہلا لفظ جب پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ کا پہلا لفظ جب پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں ہم تو سب سے پہلے بات ہی یہ نکلتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اللہ تعالیٰ دلائل دے دے کر بتاتے ہیں کہ اپنا شک وہاں سے دور کر لو۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور وہ لوگ ان کے سامنے جب تک کہ دردناک عذاب نہیں آ جاتا تب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو پھر کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایسی جو ایمان لائی ہو اس وقت جب کہ عذاب نازل ہوتا تھا تو اس کا ایمان نے اس کو نفع دیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی بستی پر جب عذاب آ جائے تب وہ ایمان لائے اور وہ ایمان اس کو نفع دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوا، الا قوم یونس، بس ایک قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے، تو جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں جب عذاب آیا کوئی نہیں بچا، واحد قوم یونس ہے جو کہ ہلاک نہیں کی گئی عذاب سے۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بارے میں لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی حیات الدنیا، تو پھر ہم نے وہ جو دنیا کی زندگی کا رسوائی والا عذاب تھا وہ ہم نے ان سے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک مدت کے لیے فائدہ دے دیا۔ یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوئی، اور وہ بھی اس طرح سے ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام جب ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ جائیں، بستی سے نکل جائیں۔ آپ نے جتنے بھی پیچھے واقعات قرآن پاک میں پڑھے ہیں انبیاء کے، ایسا ہی ہوتا تھا، جب عذاب آنا ہوتا تھا تو فرشتہ آتا تھا، آ کے اللہ کے نبی کو کہتا تھا کہ اس بستی پر اب عذاب آنے والا، آپ اپنے ایمان والوں کو، ایمان والے ساتھیوں کو ساتھ لے کر تو یہاں سے نکل جائیں۔ تو ہر پیغمبر کو اس کے ساتھ جو ایمان لائے ہوتے تھے چند لوگ، جتنے بھی کوئی لوگ ہوتے تھے تھوڑے یا زیادہ جتنے بھی، وہ پیغمبر ان کے ساتھ بستی سے نکل جاتا تھا، پھر پیچھے سے بستی پر عذاب آتا تھا۔
یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام خود ہی اللہ کا حکم آئے بغیر ہی اپنی قوم سے تنگ آ کر نکل گئے. قوم ایمان نہیں لا رہی تھی تو انہوں نے ان کو ڈرایا تو تھا کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن ابھی فرشتہ آیا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا کہ آپ بستی چھوڑ دیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑی جیسے جذبات میں آ کر یا غصے میں آ کر نکل گئے. اپنی قوم کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم پر عذاب آئے گا. اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا تھا، 3 دن کی مہلت ہوتی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آئے گا. جیسے قوم لوط پر بھی ایسے ہی آیا، اور قوم عاد پر بھی ایسے ہی آیا، اور قوم سمود پر بھی ایسے ہی آیا. 3 دن کے اندر اندر پھر عذاب آ جاتا تھا. تو جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو قوم جو تھی یکدم ڈر گئی کہ اب نبی چلا گیا ہے تو اب ہمارے اوپر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. ان لوگوں نے اپنے ساری قوم کو کہا، ان کے جو بھی بڑے تھے انہوں نے ساروں کو گھروں سے نکالا اور جانور بھی ساتھ لیے، عورتیں بچے سب ساتھ لیے، اور کھلے میدان میں آ کر آہوزاری کرنے لگے. ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا تاکہ زیادہ آہوزاری ہو. مائیں بچوں کی جدائی میں روئیں اور بچے ماؤں کی جدائی میں روئیں، اور خوب آہوزاری کی کھلے میدان میں آ کر، اور اپنے ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے کہا کہ وہ عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام کو ادھر اللہ پاک نے الگ ایک آزمائش میں ڈالا، لیکن ان کی قوم جو تھی وہ پیچھے سے اتنا ڈری اور اللہ سے اتنی انہوں نے توبہ وغیرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ واحد ایک قوم تھی، ورنہ کسی بستی والوں کو جب عذاب آیا کسی نے ان کا ایمان نے فائدہ نہ دیا. واحد قوم یونس تھی جن سے کہ ہم نے عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مدت کے لیے مزید رہنے دیا، فائدہ دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ضرور زمین کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہو جاتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ ایمان لائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے. وَجَعَلُوا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور جو لوگ عقل نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی کو مسلط کر دیتا ہے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہہ دیجئے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اور لیکن جن لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. بھلا بتاؤ کہ کیا یہ لوگ جو پہلے لوگوں نے دن دیکھے ہیں ان جیسا انتظار کر رہے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یعنی یہ مکہ والے جو ہیں یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو حال پہلی قوموں کا ہوا ان کا بھی وہی ہو. تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ تم کرو انتظار تو میں بھی انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسولنا. پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا کذالک. اسی طریقے سے جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم نجات دے دیتے ہیں. حقا علینا. یہ ہم پر حق ہے. ننجی المؤمنین. مومنوں کو نجات دینا جو ہے یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ان کو نجات دیں. قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، اے لوگو، اگر میرے دین کے بارے میں تم کسی شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. تو میں تو ان چیزوں کے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں تو ان کی کسی کی عبادت نہیں کرتا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، جو تم کو فوت کرتا ہے. اب موت کو تو یہ سارے لوگ مانتے تھے، اگرچہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے لیکن موت کو مانتے تھے کہ موت اللہ ہی دیتا ہے، فوت اللہ ہی کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہلوایا کہ ان سے کہیں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین حنیف پر سیدھا قائم رہوں۔ دین حنیف ہم نے پہلے اس پر بات کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے حنیف۔ حنیف کا مطلب ہے یکسو ہونا، ایک رخ کی طرف چلنا، ساری سائڈیں چھوڑ کر ایک سائڈ پر چلنا۔ تو سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنا، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی طرف ہونا، ادھر ہی رخ کرنا، تو اسے کہتے ہیں حنیف اور حنفیت۔ تو یہ جو دین ہے، دین حنیف کہلاتا ہے۔ اسلام ہمارا جو دین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ اس دین حنیف کے لیے سیدھا کر لیں، آپ اس کی طرف قائم رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں شامل مت ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ایسے معبودوں کو نہ پکارنا اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں تکلیف لگا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں، اسے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو پہنچا دیتا ہے، یعنی اپنا فضل۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے کہہ دیجیے اے انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو کوئی ہدایت پا لے گا، اس حق کو قبول کر لے گا، تو وہ تو اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت ہوگی، یعنی اس کی اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے کاموں کا نگران ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور پیروی کیجئے اس بات کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے، اور مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت جھٹلاتے ہی تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کی گمراہی انہی پر پڑے گی، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ یونس مکمل ہوئی۔ آگے ہماری سورہ ہود ہے۔ گئی بھی تھی میری بیٹی پریکٹیکل دینے، تو وہ بیچ میں کال کر رہی ہے، اسے شاید کسی بات کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تھوڑا میوٹ کیا۔ سورہ ہود، سورہ ہود بھی مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں کا آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد پر بات ہوتی ہے، اور سورہ ہود میں اللہ پاک نے سورہ ہود میں اللہ پاک نے جو واقعات سورہ یونس ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں شارٹ باتیں بتائی ہیں، پیغمبروں کی تھوڑے حالات بیان کیے ہیں، تو سورہ ہود میں تفصیل سے آ رہی ہیں۔ اور یہ سورت میں جو وہاں پر حالات رہ گئے ان انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، اور ان پر جو عذاب آئے وہ بھی زیادہ تفصیل سے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے ان کو پڑھ کے، حتیٰ کہ آپ جب نماز میں تلاوت کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی تھی، اور ان کے غم کی وجہ سے کہ پچھلی قوموں کا یہ حال ہوا تو کہیں میری امت کا یہ حال نہ ہو جائے،
تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے اور آپ کے بالوں میں کچھ بال بھی سفید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ رنج و الم کا شکار رہتا ہے، بہت زیادہ غمگین رہتا ہے، تو وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہر وقت وہ غم میں رہتا ہے، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے کا اتنا غم لیا کہ آپ کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو وہ نبی، ان کو خوف لگا ہوا تھا کہ میری امت کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو۔ وہ تو اتنا خوف کرتے تھے ہمارے بارے میں، اور ہم اتنے بے خوف ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے نا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، نبی تو سب چیزیں دیکھ آئے تھے نا، اللہ نے دکھا دیا تھا نا ان کو کہ یہ عذاب ہے، یہ قوموں کا حال ہے۔ تو ہماری آنکھوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہم ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، اور یہ تفصیل ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت کے مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدو الا اللہ، بات یہ ہے، یہ حکم دے رہی ہے کتاب کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے میں مقرر ہوں کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں سناؤں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ اگر استغفار اور توبہ دو الگ الگ بتایا گیا، ویسے ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ تو استغفار جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے بخشش چاہنا۔ توبو، توبہ ایک الگ بات ہے۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے غلطیوں پر نادم ہوں اور پلٹ آئیں۔ توبہ میں پلٹ آنے کا تصور ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو غلط ہم نے اختیار کیا ہوا تھا اس کو چھوڑیں اور پلٹ کر ہم دوسرے راستے پر آ جائیں۔ تو توبہ میں پلٹنا ہوتا ہے ندامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، اور استغفار میں اس کے بعد استغفار ہوگا، پہلے تو توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اپنے جو اعمال ہیں ان کو چینج کریں، انہیں پلٹیں، اس کے بعد استغفار کریں کہ اللہ سے بخشش چاہیں۔ تو دونوں چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا سامان دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور جس شخص نے جیسا زیادہ عمل کیا ہوگا تو اپنے فضل سے اس کو وہ اور زیادہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے تو خوف ہے تم سے، تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ نہ تم پر آ جائیں۔ جو اسی لیے ہمیں جو کلمات سکھائے گئے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں کہ اللہ سے ایسے استغفار کریں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، استغفار بھی آتا ہے اور توبہ بھی آتی ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ جو ہیں، دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔
کس سے چھپنے کے لیے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کی محفل سے جب یہ گزرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر ہمیں کوئی بات نہ سننی پڑ جائے، تو اٹھ جاتے، اپنے سینوں کو جھکا کے دوہرا کر کے اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیتے اور وہاں سے اٹھ جاتے، اور جو یہ سمجھتے کہ ہم نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو ہم پر کوئی ذمہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا حین تستغشون ثیابہم، حالانکہ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے چھپے بھی جانتا ہے اور ان کے اعلانیہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِي کتاب مبین، ہر ایک چیز اللہ کے ہاں ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش جو ہے اللہ کا اللہ کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ آسمان اور زمینوں کی جو تخلیق کی ہے یہ اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ اچھے اعمال تم میں سے کون کرتا ہے۔ احسن، احسن اعمال، اچھے اعمال، ایک کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اللہ کو یہ دیکھنا ہے۔ یہ ایک ہے اکثر زیادہ عمل کرنا، ایک ہے احسن اچھا عمل کرنا۔ جس کا عمل زیادہ اچھا ہوگا، ادائیگی زیادہ اچھی ہوگی، پریزنٹیشن زیادہ اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور یہ کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں کچھ عرصے کے لیے عذاب اس امت سے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے عذاب نہیں بھیجا، شروع میں ان کو ڈھیل دی کہ یہ ہدایت قبول کر لیں، تو بار بار یہ پیغمبروں کو، پچھلے قومیں بھی یہی کہتی تھیں اور یہ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ کس وجہ سے روکے ہوئے ہو عذاب، اگر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں تو آتا کیوں نہیں ہے وہ عذاب۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار رہو، جس دن وہ عذاب آ گیا تو ان سے ٹلائے بھی نہیں ٹلے گا، ٹالنا چاہیں گے بھی تو نہیں ٹلے گا۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، ثم نزعناها، پھر ہم اس سے وہ واپس لے لیتے ہیں، یہ پہلے اللہ نے رحمت دی بعد میں اس کو واپس لے لیا، تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے کہ میرے سے یہ نعمت چھن گئی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں بعد تنگی کے، پہلے تکلیف تھی، تکلیف دور ہو گئی، تنگی دور ہو گئی، اور اب اس کو اللہ نے نعمت چکھائی، مَسَّتْهُ، جو کہ اسے لگی ہوئی تھی تکلیف، اس کے بعد نعمت آ گئی، لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ اترا کر کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھ سے تو ساری برائیاں دور ہو گئیں، یعنی تنگیاں ساری دور ہو گئیں۔ انہ لفرح فخور، پھر وہ خوشی ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، ممکن ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ تارکم بعض ما یوحا، کہ کچھ تھوڑا سا حصہ تم اس کا چھوڑ دو، الیکا، آپ کی طرف کوئی حصہ آیا آپ اس کو چھوڑ دیں، وَذَائِقُمْ بِهِ صَدْرُکْ، اور آپ اس سے تمہارا سینہ تنگ ہو جائے، مطلب جو بھی کوئی وہی نازل کی جاتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ دو؟ یہ کوسچن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ
طرح طرح کی پیشکش کرتے تھے مکہ والے. کبھی کہتے کہ جو باتیں ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف جو باتیں جا رہی ہیں، تو وہ کبھی کہتے کہ تم ایسا کرو، ہمارے معبودوں کی ایک سال تم عبادت کر لو تو دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی کر لیں گے. کبھی کہتے کہ آ کے تم بس ذرا ان پر ہاتھ ہی رکھ دو. کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو وحی اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ ساری بیان کر دیتے تھے، لیکن یہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ کچھ مصلحتیں ہو جاتی، جیسے ہم لوگ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ باتوں سے تو یہ بہت ہی ناراض ہو جائیں گے، تو چلے یہ باتیں ان کو نہ بتائی جائیں اور وہ دوسری باتیں بتا دی جائیں جن سے یہ کم ناراض ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ ہمارے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا، او جاء معہ ملک، یا تیرے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا. ایسی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا. تو اب اس کی وجہ سے کیا آپ اللہ کی نازل کردہ وحی کا کوئی حصہ چھوڑ سکتے تھے؟ آپ تو کون کی ذمہ داری کیا ہے، انما انت نذیر، آپ کی ذمہ داری تو صرف ڈرا دینا ہے. ایمان لانا نہ لانا ان کا جو فعل ہے یہ اللہ کے ذمے ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے، نگران ہے. آپ کا ان کا ذمہ ہے کہ بس آپ نے جو وحی آئی ہے وہ بتاتے جائیں. ام یقولون افترا، کیا بھلا یہ کہتے ہیں لوگ کہ اسے آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. قل، کہہ دیجئے، فاتوا بعشر سور مثلہ، تو ٹھیک ہے اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں. ودعوا من استطعتم، اور بلا لو اپنے جس جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اس کو بلا لو، جتنی تمہیں طاقت ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر تمہیں یہ بات تمہاری قبول نہ کریں کہ 10 صورتیں بنا لیں، یہ بات اگر یہ قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما انزل بعلم اللہ وَأَن لَّا الہ الا ہو، تو جان لو کہ یہ وحی آپ پر اللہ کے علم سے اتری ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب تم فرمانبردار بنو گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتا ہو، نوفی الیہم، ہم پوری پوری اس کو دے دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کا جو پورا بدلہ ہے ہم ان کو فیہا، اس میں دے دیں گے دنیا میں. جو دنیا میں بدلے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے پورے پورے بدلے دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں دنیا میں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ یہ یہاں کر رہے ہیں، جو کچھ بنا رہے ہیں، وہ سارا کا سارا باطل ہو جائے گا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو کام یہاں دنیا کی زندگی کی خاطر کیے گئے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو مل جائے گا ان کو، لیکن آخرت میں یہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا اور بیکار ہو جائے گا، انہیں کچھ بھی نہیں وہاں ملے گا. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ، جو کتاب ہے اس کی وہ تلاوت بھی کرتا ہو، شاہد منہ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہو، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور وہ جو گروہ، ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخی اس کا طے شدہ ٹھکانہ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ایمان نہیں لا رہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ جو ہیں یہ لوگ، ان کی پیشی ہوگی ان کے رب کے پاس. ویقول الاشہاد،
ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور وہاں گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ ظالم کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونھا عوجا، اور جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالتے ہیں، کجی کجی یعنی ٹیڑھے میڑے راستے نکالتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ یہ اللہ کے سوا ان کو کوئی دوست میسر آ سکتا ہے. یضاعف لهم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دگنا کر دے گا. ما کانوا یستطیعون السمع، نہ ہوئے یہ سننے کے قابل. وما کانوا یبصرون، اور نہ یہ دیکھنے کی استطاعت رکھ سکے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ افطرا پردازیاں کر رہے تھے، جھوٹ باندھ رہے تھے، وہ سارا کا سارا کھو گیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. واخبتوا الی ربہم، اور جو اپنے رب کے آگے جھکے رہے. اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ ہیں جنت کے ساتھی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اندھا ہو اور دیکھنے والا ہو، گونگا ہو اور جو ہے اندھا اور بہرا. ایک شخص ہے اندھا اور ایک ہے بہرا، اور ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے سننے والا. تو جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ پاک نے سننے والا اور دیکھنے والا بتایا، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کی مثال ہے اندھے کی اور بہرے کی. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال میں اگر مثال رکھی جائے تو کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحا الی قومی، اور تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم پر دردناک عذاب والا دن نہ آ جائے. فقال الملأ الذین کفروا، تو سرداروں نے کہا ان کی قوم سے جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو صرف آپ کو ایک بشر دیکھتے ہیں، ایک انسان دیکھتے ہیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں. وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ ہیں، ہم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم یعنی کہ اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت، اور بادی الرائے کا مطلب ہے جن کی رائے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، رذیل قسم کے وہ جو لوگ ہیں، کمزور کم حیثیت لوگ، وہی بس آپ کی پیروی کر رہے ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی کہ جس پہ ہم دیکھیں گے اللہ نے آپ پر کوئی فضل کیا ہو. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹے ہیں. قال یا قومی، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا دیکھو کہ کیا اگر مجھے اللہ نے کوئی دلیل بھی دی ہو، میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر بھی ہوں، تب بھی تم مجھے جھوٹا ہی کہو گے. وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو. فعمیت علیکم، اور تم اس کی طرف، وہ تمہیں یعنی تم اندھے ہو رہے اس کی طرف سے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. انلزمکموہا، تو کیا ہم زبردستی تم پر وہ مسلط کر دیں، یعنی جو دلیلیں میں تم کو دے رہا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم زبردستی تم پر وہ مسلط کر دیں. وانتم لہا کارہون، اور تم ناگوار ہو، ناگواری تمہیں وہ لگ رہی ہو.
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جو میں ہدایت دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے مال نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں انہیں اپنے سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، کیونکہ غریب غربا جو تھے وہ ہمیشہ پہلے ہی ایمان لاتے تھے پیغمبروں پر۔ تو اب یہ امیر اور سردار لوگ جو ہیں، یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ غریب غربا کی محفل میں آ کر بیٹھ جائیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کم حیثیت لوگ جو تیرے گرد ہیں جمع ہوئے ہوئے، یہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو اپنی مجلس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ میں انہیں ہٹا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ لوگ جو ہیں، یہ ان سب کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں تمہارے بارے میں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے دھتکار دیا ایمان والوں کو، تو میرا مددگار کون ہوگا اللہ کو چھوڑ کر؟ یعنی یہ اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، تو اگر میں ان کو دھتکار دوں تو پھر جو اللہ تعالیٰ مجھے ناراض ہوگا یا اللہ تعالیٰ جو مجھے غصے ہوگا، تو اس کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ قالو، وہ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت بحث کر لی۔ فاکثرت جدالنا، اور ہم نے بھی تجھ سے بہت بحث کر لی۔ فاتنا بما تعدنا، پس تو لے آ جو تو وعدے دیتا ہے ہمیں، جو وعدے دے رہا ہے نا عذاب کے، تو بس وہ لے آ، ہم نے بڑی بحث کر لی۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک وہ تو اللہ ہی لے کر آئے گا، انشاء انتم بمعجزین، تو تم اس کو ٹال نہیں سکو گے، تم اس کے بارے میں، یعنی جب وہ آ گیا عذاب تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، پھر جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، یہ کہ اگر میں چاہوں بھی نا خیر خواہی کرنے کے لیے اس وقت، تو تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کو گھڑ لیا؟ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو میرا یہ جرم جو ہے، جو میرا جرم ہے، یہ اس کا وبال مجھے پر پڑے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کی طرف یہ وحی بھیجی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، یہ وحی بھیجی کہ جو کوئی تمہاری قوم میں سے جو اب ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو ابھی ایمان لا چکے ہیں، بس اس کے بعد اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لہٰذا یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ افعال کر رہی ہیں، آپ اس پر صدمہ نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، 950 سال تبلیغ کی، اس تبلیغ کے نتیجے میں 55 یا 75 کی روایات آتی ہیں یہ لوگ ایمان لائے۔
ہم لوگ ایک سال بھی تبلیغ نہیں کر سکتے یا تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے. پیغمبر جو ہیں وہ سالوں سال لگے رہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے طویل تبلیغ ہے. بوڑھے ہو گئے تھے, 950 سال گزر گئے, اور قوم جو تھی وہ ایمان ہی نہیں لا رہی تھی. چند جو لوگ غریب غربا ایمان لائے تھے, ٹوٹل ملا کے 55 کی اور 75 کی جو تعداد تھی, تو اللہ نے کہا کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لانے والا. تو اب آپ افسوس نہ کریں ان پر, چھوڑ دیں. اور اب آپ ایک کشتی بنائیں, بس نائل فل کا ایک کشتی بنائیں, بھی آیوننا ہماری آنکھوں کے سامنے. مطلب یہ کہ اس وقت کوئی کشتی کے بارے میں جانتا نہیں تھا. تو اللہ نے پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا. پیشے کے لحاظ سے آپ بڑے ہی تھے, بڑے ہی کارپینٹر. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, علم سکھایا, درختوں کے جو ہے تنے ان کو کٹوایا, اس کے بعد انہیں سکھایا, سکھانے کے بعد اللہ نے ان کو جوڑنے کا طریقہ بتایا, اس کے بعد ٹھوکنے کا طریقہ بتایا, اور وہ ایک دن میں نہیں بنی. اتنی بڑی کشتی تھی کہ 3 منزلہ تھی, اور بہت بڑی تھی کہ اس میں کتنے لوگوں نے سوار ہونا تھا. اس حساب سے اللہ پاک نے اس کو ایک بلڈنگ کی طرح سے بنوایا کہ جس میں رہنا تھا, بسنا تھا. تو وہ بڑی سی کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے اکیلے ہی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وحینا, اور ہم نے وحی کی ان کو کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, کہ اب جو بھی ہوگا نا آئندہ آگے, جو بھی ہوگا ان ظالموں کے ساتھ, آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کریں گے. نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اب آپ کے قوم کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے. انہم مغرقون, یہ غرق ہو جانے والے ہیں. مطلب کہ ہوتا ہے نا, افسوس تو ہوتا ہے نا نبی کو کہ میری قوم جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نبی پھر کوئی طرح آ جائے اور اللہ سے کوئی رحم کی اپیل کر دے. تو اللہ نے منع کر دیا کہ ان ساروں کو اب میں نے غرق کرنا ہے, تو آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ, اور جب وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو کٹنگ کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں کام, تو یہ کیا ہوتا, ملأ من قومہ, سردار لوگ وہاں سے گزرتے, حضرت نوح علیہ السلام کو کام کرتا دیکھتے, سخروا منہ, تو ان کا مذاق اڑاتے. روایات میں آتا ہے کہ کہتے, اے نوح تم کیا کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کہتے کہ میں تو کشتی بنا رہا ہوں. ظاہر ہے پیغمبر تو سچ ہی بولتا ہے نا, جھوٹ تو نہیں بولتا. تو اب یہ لوگ ہنستے مذاق کرتے اور ان کے بڑھاپے کا بھی حوالہ دیتے کہ دیکھو یہ بڑھاپے میں یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے, نعوذ باللہ. اس طرح مذاق کرتے کہ اس کی عقل ماری گئی ہے. وہ کہتے کشتی کو کیا کرو گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے, تو جب وہ سیلاب آئے گا نا تو ہم اس کشتی میں بیٹھیں گے, اس کشتی میں ہم سوار ہوں گے. تو اور مذاق اڑاتے اور ہنستے, ہنس کے ایک دوسرے پر گرتے جاتے, کہتے دیکھو یہ جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ چل گیا, اور سورج سر پہ چمک رہا ہے, تو سورج کی گرمی جس سے نا اس کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا, اور اتنی دھوپ تیز نکلی ہوئی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے. بادل کا ایک ٹکڑا نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے سیلاب آنے والا ہے. تو وہ مذاق اڑاتے. قال, تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا, ان تسخروا منا, اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, فإنا نسخر منکم, تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے, کما تسخرون, جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. فسوف تعلمون, پس جلد ہی تم جان لو گے کہ اب کیا ہونے والا ہے. من یأتیہ عذاب, کس پر عذاب آتا ہے, یخزیہ, رسوا کرنے والا, ویحل علیہ عذاب مقیم, اور کس پر یہ قہر جو ہے عذاب قائم رہنے والا جو ٹل نہیں سکتا, وہ کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. یعنی وہ سارا وقت گزر گیا جو ان کو مہلت دی گئی تھی, اور ہمارا حکم آ پہنچا, عذاب کا حکم آ پہنچا. وفارت تنور, وفارت تنور, اور یہاں تک کہ تنور ابل پڑا. اب تنور جو ہے عربی زبان میں سطح زمین کو کہتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں, اور روٹی پکانے کے چولہے کو بھی کہتے ہیں, دونوں کو تنور کہتے ہیں.
تو بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ایک تنور تھا، اس سے پانی ابلنا شروع ہوا اور وہ پھر کسی طرح رکا ہی نہیں، اتنا ابلا اتنا ابلا اتنا ابلا کہ پانی وہاں سے ابل، جیسے کوئی چشمہ ابل جاتا ہے تو پھر وہ پانی وہاں سے جاری ہو جاتا ہے، اس طریقے سے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سطح زمین کو بھی چونکہ تنور کہا جاتا ہے، تو سطح زمین کی جو بھی سطح تھی اس سے سارے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا، اوپر سے تیز بارشیں شروع ہو گئیں، نیچے سے زمین نے پانی اگلا، اوپر سے آسمان نے برسایا، اور اتنا طوفان آیا کہ ایسا طوفان جو تھا اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر چلا گیا، اتنا طوفان تھا، اتنا سیلاب تھا۔ تو ہم نے کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ سوار کرا لو، اس میں سوار کر لو کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، یعنی ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے جو ہیں وہ سوار کر لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، اور جو ہے ہلاک کر دیے جائیں گے جو کچھ بھی زمین پر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہلاک کر دی جائیں گی جو اس پر پہلے سے موجود تھیں، ایمان والے ومن آمنا، اور ایمان والوں کو، اور جانوروں کے جتنے بھی جوڑے ہیں ان میں سے دو دو کو سوار کر لو۔ وما آمنا معه الا قلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا جب ان کو بتا دیا اور کہا اللہ نے کہ اس میں سوار ہو جاؤ، فیہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس میں نام لینا ہے اللہ کا، سوار ہوتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا وہ تیرنا ہے، یعنی چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جب وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی کی حالت کیسی تھی؟ کشتی جو تھی ایسے چل رہی تھی سیلاب میں جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا اونچا سارا، تو وہ ایسے پہاڑ کی طرح سے موجوں کے درمیان چلتی جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ جو تھا الگ ہوا ہوا تھا، وہ ایک بیٹا تھا ان کا جو ایمان نہیں لایا تھا، وہ ان سے الگ تھا، تو وہ کشتی میں سوار نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور تو کافروں کا ساتھی نہ بن۔ قال، اس نے کہا، نوح علیہ السلام کے اس بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، یعنی یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر وہ جس پر اللہ رحم کر دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آج بچ سکتا۔ وحال بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا تو ان دونوں کے درمیان الموج، ایک موج، ایک لہر آ گئی اور اس نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ کشتی میں وہ جو سوار ہیں بات کر رہے ہیں بیٹے سے، وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو ابھی یہ بات چل رہی ہے تو موج آئی، فکان من المغرقین، اور بیٹے کو غرق کر دیا اس نے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا، جب یہ یہاں پر آگے کیا ہوا وہ بات اللہ پاک نے روک دی ہے، بیٹا غرق ہو گیا، تو اس کے بعد ایک دن کی تو بات نہیں ہے، یہ تو سالوں سال کی بات ہے۔ تو جب اس طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری قوم بھی غرق ہوئی اور ساتھ میں ان کا بیٹا بھی غرق ہوا۔ اس کے بعد جب طوفان تھم گیا، اللہ پاک نے، کہتے ہیں کہ کوئی 40 سال لگے، کتنے سال لگے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو روکا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو خشک کیا وہ ہے بتایا جا رہا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور ہم نے حکم دیا
زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور ہم نے آسمان سے کہا کہ اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی جو تھا وہ اتر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو تھا طوفان اس کو سمیٹ دیا، وغیظ الماء، اور پانی جو تھا وہ اتر گیا، وقضی الامر، اور سارے امر کا جو یہ قصہ تھا یہ چکا دیا گیا، یعنی فیصلہ جو ہونا تھا اللہ کا وہ ہو چکا۔ اب کیا ہوا؟ وستوت علی الجودی، اور کشتی جو تھی آ کر ٹھہری جودی پہاڑ پر، وقیلا بعدا للقوم الظالمین، اور اب کہا گیا ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہو۔ ونادا نوح ربہ، اب جب دیکھا ساری زمین جو ہے ملیا میٹ ہو گئے، ہر بندہ جو بھی بستے تھے سب ختم ہو گیا، تو بس ایک کشتی بچی، باقی ساری کائنات میں ہر چیز کا صفایا ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہا انہوں نے کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر، میرے اہل میں سے تھا، میرا گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یعنی کہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ تو اب اہل جو ہے اللہ پاک نے اہل کس کو رکھا ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں اہل ہیں، کافر لوگوں جو ہیں ان سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو تھے وہ ناپسندیدہ تھے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آئندہ تم مجھ سے وہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، انی اعوذ کا، بے شک میں تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ تم نادانوں میں شامل ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس طریقے سے نصیحت کی کہ آئندہ میرے سے ایسے سوال نہ کرنا۔ قال ربی، اب نوح علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، قال کہا رب انی اعوذ بکا، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگے تھے، وہاں پر جمع کا صیغہ تھا، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر تو نے ہم پر ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، تو یہ واحد کے صیغے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی مجھ کو معاف کر دے۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح بت، اے نوح اتر، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں نازل ہوں گی، وعلی امم ممن معک، جو تیرے ساتھ لوگ ہیں، جو امتیں ہیں۔ امم کہا گیا، امتیں کون سی تھیں؟ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی جو گروہ ہیں ان سب کو امت کہا گیا، جانوروں کے، مویشیوں کے، پرندوں کے، حشرات کے جتنے گروہ ہیں وہ بھی ایک امت ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ سوار ہیں ان کو اتارو، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا، یعنی ان کے ذریعے پھر دوبارہ سے ساری روح زمین کو آباد کر دے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ ایسی امتیں ہیں، کچھ ایسی قومیں ہیں کہ ہم ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر اگر یہ نافرمانی کریں گے تو پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت، تو آپ اس کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل، پہلے سے، من قبل ھذا فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخری انجام، عاقبت کا جو انجام ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹی باتیں تراش رہے ہو، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا،
اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ یہی دو الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے، توبہ اور استغفار، یہی حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم توبہ کرو گے اس کی طرف، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ رب جو ہے آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہاری قوت موجودہ ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر نہ منہ موڑو۔ قالوا، کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ اے ہود تو ہم تیری وجہ سے، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم تمہاری وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی کوئی برائی تم کو لگ گئی ہے، یعنی کہ ہمارے معبودوں کی بددعائیں لگ گئی ہیں۔ قال، کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کے کو چھوڑ کر تم میرے خلاف چالیں چل لو سارے کے سارے، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی چوٹی یا جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں نے تو وہ تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب جو ہے تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم بسا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تو تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر جب ہمارا امر آ گیا، یعنی یہ قوم نہیں مانی تو پھر ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نجینا ہودن، ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی بڑے سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٍ، یہ کون تھی قوم؟ یہ قوم عاد تھی۔ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ایسے شخص کی پیروی کی جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ رہو، سن لو کہ یہ عاد تھے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، اور خبردار رہو، آگاہ رہو کہ یہ عاد جو قوم ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ جو عاد تھی یہ اس کی بربادی ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ایک اور قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، ان کا نام ہے سمود۔ اللہ فرماتے ہیں اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی کہا، اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں یہاں آباد کیا ہے، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تم اس کے بخشش چاہو اور اس کی طرف توبہ کرو۔
ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، کہ اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے کہ ہمیں تم سے امیدیں وابستہ تھیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا مقام اپنی قوم میں اتنا بلند تھا کہ اتنے عقل مند اور اتنے اچھے سمجھے جاتے تھے کہ قوم سمجھتی تھی کہ یہ بچہ، یہ نوجوان ہمارے کام آئے گا، بڑا ہو کر ہمارے میں ہمارا قائد بنے گا، ہمارا لیڈر بنے گا۔ کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی ہم نے تو قبل حاضر، اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو تم تو ہمیں ہمارے ہی معبودوں سے منع کرنے لگ گئے ہو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ، کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے میرے فرائض سے روک رہے ہو، تو تم مجھے کیا دے رہے ہو؟ مجھے تم بربادی میں مبتلا کرنے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی ہے، فذروہا، پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے یہ کھاتی رہے، ولا تمسوہا بسوء، اور برائی کے ساتھ اس کو چھونا نہیں، فیأخذکم عذاب قریب، ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب عذاب آ پکڑے۔ فعقروہا، انہوں نے بات نہیں مانی اور انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، جب پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بس 3 دن ہیں تمہارے پاس، تم 3 دن کا فائدہ اٹھا لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا حکم آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب تو بہت قوی، مضبوط اور غالب ہے، یعنی اللہ اپنے حکم میں غالب ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ کس چیز سے پکڑا؟ الصیحۃ، چیخ نے، چنگھاڑ نے، ایک چنگھاڑ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، وہ ایسی چنگھاڑ تھی کہ زلزلہ آ گیا اور ساری زمین جو تھی الٹ پلٹ ہو گئی۔ یہ اوندھے، جیسے آپ اپنے کسی برتن کو اوندھا کر دیں، ایسے زمین کو اوندھا کر دیا گیا اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ کألم یغنوا فیہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی یہ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا۔ الا بعدا لثمود، اور یاد رکھو کہ سمود کی بربادی ہوئی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے، اور انہوں نے آ کر ابراہیم سے کہا کہ سلام ہو۔ قَالَ سَلَامٌ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، پھر جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے ہاتھ لا تصل علیہ، ان کی طرف نہیں بڑھتے، کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، نکرہم، تو ان کو خوف تھوڑا سا گزرا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اپنے دل میں انہوں نے خوف کو چھپایا۔ قالوا، وہ بولے، لا تخف، خوف نہ کرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ یہ جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ
خوبصورت نوجوانوں کی صورت اختیار کر کے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ جب بھی کوئی آتا تو فوراً اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے تیاری کرتے، فوراً ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے ان کے پاس۔ انہوں نے خوشخبری سنائی تھی نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ اور حضرت سارہ جو تھیں وہ ابھی تک بے اولاد تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 برس ہو چکی تھی، 90 سے یا کچھ اوپر سال 2 سال، 90 سے برس تک ہو چکی تھی یا اس سے کچھ اوپر تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت ہاجرہ کے پاس، لیکن حضرت سارہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اب یہ خوشخبری دینے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کے لیے بچڑا بنا ہوا لے آئے۔ تو ان لوگوں نے، فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں ہیں، جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو اس وقت یہ پہچان ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرنے آیا ہے تو وہ آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو خوف ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن نہ ہوں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ غم نہ کریں، خوف زدہ نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور جب انہوں نے سلامتی دی، سلامتی اور سلام بھیجا، تو اس دوران میں باتیں کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے بھی بات سن لی، حضرت وامرأتہ، ان کی بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، وہ وہاں کھڑی تھی تو فضاحکت، وہ ہنس پڑی، یعنی خوشی سے، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سے وہ ہنس پڑی۔ ہنسنے سے ایک تو خوشی بھی تھی اور دوسرا کچھ انہیں حیرت بھی تھی کہ اس عمر میں بچہ ہوگا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، تو فرشتوں نے کہا کہ خالی اسحاق ہی نہیں ہوں گے، اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری ہے۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی کہ اے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ اب میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھیا ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے فرشتے، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم، اور تم پر اللہ کی برکتیں ہیں، اہل البیتی، اے گھر والو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں، فرشتوں نے بتایا کہ اے گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، اللہ تو بہت تعریف کیا گیا، بہت بزرگی کا مالک ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو فرشتے ہیں، اور یہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچانے کے لیے آئے، جب خوف ان کا دور ہو گیا تو وجاءت البشرا، اور خوشخبری بھی ان کے پاس آ گئی۔ یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بحث سے مراد یہ تھی کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ عذاب لا رہے ہیں، تو جیسے ایک وہ نرم دل کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں بحث کی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے ہی بردبار تھے، اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے تھے، اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ دیجئے، یعنی یہ بحث چھوڑ دیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، یہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یہ ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا کہ جسے کو ٹال نہیں سکتا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، اور جب مطلب ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں اور ان کے کچھ ماننے والے بھی رہتے ہیں، تو کیسے عذاب آئے گا، تو ان کا کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ پریشان ہو رہے تھے، تو ان کو بتا دیا گیا ان کو کہ آپ یہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اب آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے، اور جب وہاں آئے تو لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، ان کا دل پریشان ہوا اور کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے، ان کے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے
اور ان کی قوم جو تھی وہ خوبصورت نوجوانوں کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور بدکاری میں مبتلا تھی. تو پھر وہ نوح علیہ السلام ڈر گئے کہ اب میرے گھر مہمان آئے ہیں تو یہ لوگ، میری قوم جو ہے یہ آئے گی تو میری تو بڑی بےزتی ہوگی. تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا ہی کٹھن ہے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے کام ہی کیا کرتے تھے. قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. تو ابن لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے میری رسوائی نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان میں کوئی بھی ایک بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا، قوم کہنے لگی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی یہ بیٹیاں ان کی سگی بیٹیاں نہیں تھی، یعنی قوم کی بیٹیوں کو وہ اپنی بیٹیاں کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے پاس جاؤ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال، لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوتن، کہ کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی قوت ہوتی، او آوی، یا مجھے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، الی رکن شدید، میں اس سہارے کی پناہ لے لیتا. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک. اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھیے کہ وہ کتنے بے بس ہو گئے اپنی قوم کے سامنے. تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو فرشتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، یہ لوگ جو آ رہے ہیں نا یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ ایسا کریں فَأَسْلِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، صرف آپ کی بیوی یہاں رہ جائے گی. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس کو وہ بات پہنچنے والی ہے جو قوم کو پہنچے گی. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور ان کا وعدہ جو ہے نا، وقت جو ہے صبح کا مقرر ہو چکا ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی کہ جلدی سے نکل جائیے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی. مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے تمہارے رب کی طرف سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی مکہ والوں کی بستی سے زیادہ دور نہیں ہے. یعنی قوم لوط کی جو بستی ہے یہ مکہ والوں کے پاس ہی تھی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین جو ہے اس کے پاس، اس کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. بہرحال اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور رکوع بھی پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ آگے سے ہم کل دیکھیں گے. آج اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فرمانبرداری کی توفیق دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے بخشش مانگیں اور توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سے عبرت پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر. اہل انت ان تعبد، اہل انت ان تحمد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الهنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم واسترهم. اللهم استرهم وعوراتهم وآمن روآتهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم اجعل
شهادة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك